کہا کہ کمال ہے, نئی ایک جورسپروڈنس بن رہی ہے, یہ ایک چیف منسٹر جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہے, کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہے, 90 دن گزرنے کے بعد وہ غاصب ہے, نہ آئینی طور پر نہ قانونی طور پر آج وہ چیف منسٹر ہے. ویسے بھی نمائندہ ریپرزنٹیٹو تو ہے ہی نہیں صوبہ پنجاب کا, کیونکہ جو منتخب ہوتا ہے وہی نمائندہ ہوتا ہے اس صوبے کے باسیوں کا, ان کی آواز ہوتا ہے. تو اس ناطہ سے وہ 90 دن کے بعد ان کا کوئی استحقاق نہیں ہے. لیکن وہ اس کو عدالتی معاملات میں مداخلت کرتے ہوئے 401 ضابطہ فوجداری کی آڑ لے کر, اور اس میں اس کو جو ہے وہ ضمانت لے رہا ہے, ضمانت میں سوالت کر رہا ہے, جبکہ وہ پہلے ان کے پیش رو جو منتخب وزیر اعلیٰ تھے عثمان بزدار صاحب, انہوں نے یہ درخواست نواز شریف کی جانب سے مسترد کی تھی. مسترد شدہ جو ہے ایک معاملے کو کیئر ٹیکر آ کے وزیر اعلیٰ اس کو اس بنا پر نہیں جو ہے ری اوپن کر کے ریویو کر کے تو ایک نیا فیصلہ کر کے اس کو ریلیف دے سکتا ہے. یہ تو عدالتیں بھی ایسا نہیں کرتی ہیں چاہے کہ ایک کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ کر رہا ہے. تو یہ ایک نرالا ہی قسم کا محترم نواز شریف صاحب کو ریلیف مل رہی ہیں, نہ صرف یہاں سے بلکہ ان کی جائیدادیں بھی باگزار ہو جائیں گی چونکہ وہ مفروض ڈکلیئر ہو چکے ہیں. ان کی پرپیچول وارنٹس کو بھی وہاں کے نائب عدالت نے وہ معطل کر دیا اور ان کی ضمانت لے لیا اسی نائب عدالت نے جس نے پہلے 5 سال پہلے ان کو سزا کی تھی. اور یہ بات عدالت عالیہ کے جج صاحب نے مسٹر جسٹس گل اورنگزیب صاحب نے کہی بھی کہ 5 سال پہلے جب میں ہی اس کیس کی سن رہا تھا تو آپ شد و مت سے مخالفت کر رہے تھے, نیب والوں کو انہوں نے کہا. آج یہ بالکل آپ کا رویہ ہی مختلف ہے. آج آپ کہہ رہے ہیں, کنسیڈ کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی ضمانت لے لی جائے. تو یہ 5 سال میں کون سی تبدیلی آئی کہ آپ کے ذہن ہی بدل گئے؟ تو آپ اس پر بھی بتائیے گا. تو اگر اس طرح کا جو ہے عدالتی نظام کو ہم نے توڑ پھوڑ کر اپنی مرضی کے مطابق اس کو ڈھالنا ہے اور ہم نے قانون کو بھی اسی طرح کرنا ہے, تو میں نے یہی استدعا کی کہ جناب ہماری تو 16 اکتوبر کی آپ نے ریزرو کیا ہوا ہے. سائفر کیس میں آپ نے میری مکمل بحث سننے کے بعد آپ نے فیصلہ محفوظ کیا ہے. واش کر دیں, کیونکہ یہی کواشمنٹ کا تھا. میں نے کہا میں نے آپ کو حماد یوسف کا کیس بھی پیش کیا جو آپ ہی کی فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ نے کیا, اور انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا کیس چل ہی نہیں سکتا ہے عدالت میں. اور وہ عدالت عظمیٰ نے 3 جج صاحبان نے, جو جسٹس مندو خیل صاحب نے بہت خوبصورت ججمنٹ لکھی ہے, فیصلہ ایک مارکو طلارہ فیصلہ ہے, اس کی نظیر آپ دیکھیں آپ کے سامنے ہے. تو اس کا تو آج تک آپ نے ریزرو رکھا ہوا ہے. ضمانت کی درخواست پر بھی فیصلہ محفوظ رکھا ہوا ہے 16 اکتوبر سے. نواز شریف آتا ہے تو ایک دن میں ٹھک 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 ٹھک. نیب کا بھی یا آج بھی آپ سے تاریخ لے رہے ہیں یا کہ سرکاری وکیل, وہاں تو سرکاری وکیل بن بلائے آتا ہے, کچی پیشی پر آتا ہے اور کہتا ہے جی لے لیں اس کی ضمانت. تو یہ آپ اس کی بھی پذیرائی کر رہے ہیں, تو میرے ساتھ بھی وہی سلوک کریں جو نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہے. آپ میرا فیصلہ مہربانی کر کے سنائیں. یہ آپ کو درخواستیں جو متفرق ہم نے دے رکھی ہیں ان کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, کیونکہ جب انہیں جیل سے مخلصی مل جائے گی تو پھر میرا اپنا کام ہے کہ میں اپنی حفاظت جو ہے اپنی زندگی کی حفاظت کروں. ویسے تو اللہ جو ہے کے ہاتھ میں ہوتا ہے, اور جو عمران خان کا یہ کبھی ایمان ہے, اس کا ایمان ہے, وہ کہتا ہے کہ جیلیں مجھے سارے پاکستان کی جیلیں بھی پھرا لیں, نہ میں ٹوٹنے والا ہوں نہ میں بھاگنے والا ہوں. یہ تو کہتے ہیں نا کہ تسبیح میرے پاس بھی ہے, میں کسی اور کے سامنے نہیں کہتا ہوں, لیکن ہر دفعہ معافی مانگے کہ معاف کیجیے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہ میں معافی مانگوں گا نہ میں ملک چھوڑ کر جاؤں گا, میرا مرنا جینا یہی ہے, میں عوام میں ہی رہوں گا اور عوام کو حقیقی آزادی دلا کے چھوڑوں گا. موسیٰ صاحب, آپ کے ان تمام تر دلائل پر چیف جسٹس صاحب کی جانب سے کیا ریمارکس دیے گئے؟ چیف جسٹس صاحب مسکراتے رہے, خاصا انجوائے کرتے رہے, ہنستے رہے, اور اس کے بعد تاریخ دے دی انہوں نے ان کے. اور جب میں نے زیادہ اصرار کیا تو انہوں نے کہا اچھا میں مفصل فیصلہ لکھوں. دلچسپ مکالمہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ آپ کا اور چیف جسٹس صاحب کا ہوا ہے. مکالمہ تو دیکھیں, ہمیں یہ سچ بولنے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے. سچ بڑا تلخ ہوتا ہے, کڑوا ہوتا ہے, اس کا جواب مسکرا کے تو آپ دے سکتے ہیں, اس کا جواب اور کوئی نہیں دے سکتا. خوصا صاحب, اتحادی حکومت کا جب تھی شہباز شریف وزیر اعظم تھے تو تب پیپلز پارٹی کے لوگوں کی رائے تھی کہ نواز شریف کو جو ہے وہ انتقام کا نشانہ بنایا گیا. وہ کہتے تھے دیکھیں کامے پہ نکال دیا. آج آپ کی ان کیسز کے بارے میں کیا رائے ہے؟ آج پیپلز پارٹی خود بول رہی ہے اعتراض, اور میں تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے آئین پر عمل کرو, 90 دن کے اندر الیکشنز کرواؤ. اور نواز شریف کو جو سزا دی گئی تھی, سزا تو دیکھیں میں انچارج تھا اس کا, خود چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کمیٹی بنائی تھی جس کی سربراہ میں تھا ایز سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی. میرے ساتھ فاروق نائک میری نیچے تھا, میرے نیچے یہ جو ہے اپنا وہ تھے نیل بخاری صاحب تھے. 4 رکنی ہماری بینچ تو وہ تھی جو ہم نے پاناما لیگ کے سارے چھان بین کر کے کیا تھا. پاناما لیگ کو پاکستان کے تفتیشیوں نے نہیں گرایا تھا, دنیا کے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھے جنہوں نے کیا تھا. اس کے بعد براڈ شیٹ کو پاکستان کی گورنمنٹ نے ہائر کیا, جنہوں نے دنیا کے ایسٹ ریکوری یونٹس کو جو ہے فعال کر کے پیسے دے کر انہوں نے ان کے ایسٹس اور پراپرٹیز کی. پھر ان کی 6 ایسی آف شور شیل کمپنیز تھیں, نیاسکول اور 6 کمپنیز تھیں جن کے فیک ذریعے سے انہوں نے منی لانڈرنگ کر کے انہوں نے دنیا میں جو ایسٹس لیے تھے, پراپرٹیز ان کے توسط سے لی تھیں, وہ ساری آشکارا ہوئی. یہاں سے پھر جی آئی ٹی سپریم کورٹ نے بنائی, یہاں
GIT, जिसमें ISI और IB के मेंबर की बुशरा बेगम जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ज़ौजा मोहतरमा हैं, उनकी जानिब से नालिश थी जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अभी समाप्त की है, और उसमें हमारी इस्तदा ये थी कि मोहतरम इमरान खान साहब को जेनुअनली उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, इसलिए कि जब से उन्हें जो है डोनाल्ड लू के उस हुक्मनामे पर उनको चलता किया गया है वजारत उज़्मा से, उसके बाद उनको जिस तरह से पाबा सलासल करके डबल सेंचुरी उनके ख़िलाफ़ मुकदमात की कायम कर दी गई। हमारी क्रिकेट टीम तो वर्ल्ड कप में नहीं कर सकी, कोई चक्का भी नहीं मार सकी, तो ये 1992 का ये क्रेडिट भी सिर्फ इमरान खान का ही था कि उसने पाकिस्तान के लिए जो है वर्ल्ड कप जीता और एक फ़ख्र से हमारे सर कौम के बुलंद कर दिए। मगर आज उस वज़ीर आज़म को जो फ़ख्र पाकिस्तान था, आज जो हमने उनके साथ हशर किया है, हालत कर रखी है, न सिर्फ डबल सेंचुरी उनके खिलाफ केसेस बना रखे हैं, बल्कि उनको कातलाना हमला किया गया वज़ीराबाद पर एक जो है, और ज़िंदगी और पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ कि एक शख्स जो कस्टडी में थाने से लेकर पुलिस से उसको जो है तोते की तरह एक बयान दिलाया गया कि इमरान खान के इस जो बयानिए पर मुझे जो है इश्तियाल आ गया और मैंने जो नाचे उनको ख़त्म करने के लिए उन पर फायर किए थे, और उसका कोई पता नहीं है वो शख्स जो है कहाँ है, क्या उसका हुआ, क्या मुकदमे का हुआ है। और फिर उसके बाद भी जो है इनके खिलाफ बलूचिस्तान में एक कत्ल के झूठे मुकदमे में एहानत का इल्ज़ाम लगा दिया गया, जो इमरान खान के फरिश्तों को भी नहीं पता था। वो मैंने इधर सुप्रीम कोर्ट में उनकी तरफ से नालिश करके उसको इंजेक्ट कराया हुआ है, वगरना इनकी नीयत ये थी कि वहाँ कोयटा में ले जाकर कोई फिर ऐसा ही जो है जुनूनी उन पर हमला कर दे और खुदा न खास्ता खाकम बदहन उनकी जान को ख़त्म किया जाए। और फिर अब जेल में भी ये इस तरह की जो फसाद वो किए जा रहे हैं, एक फसाद है बिल्कुल, जेल में भी उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, और उनके जो खुराक है उसमें भी जो हमें खदशा था कि स्लो पॉइजनिंग के ज़रिए किया जा रहा है। चुनांचे हमारी नालिश पर पिछली दफ़ा इन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने उनको उनसे रिपोर्टें मांगी थी कि इनकी जान के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दी जाए, वो आज रिपोर्ट शामिल नहीं की गई है। आज फिर एक उनकी जानिब से सरकारी वकील पेश हुए और इल्तवा की गई है, अगरचे वो दी गई है, लेकिन मैंने ये कहा कि जनाब वही सलूक कीजिएगा जो मोहतरम नवाज़ शरीफ के साथ किया जा रहा है। मोहतरम नवाज़ शरीफ साहब को 2 केसों में सज़ा हो चुकी, एक में 10 साल, एक में 7 साल, तो उनको तो किसी ने ऑफिशियल प्रोटोकॉल दिया गया कि साहब का वज़ीर आज़म है, तो साहब का वज़ीर आज़म इमरान खान भी साहब का वज़ीर आज़म है। और फिर 220 में वहाँ के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने एक फैसला दिया अडयाला जेल ही के बारे में, ए से लेकर क्यू तक उन्होंने डायरेक्शन दी कि जेल में ये किया जाए। तो मैंने कहा मैं सिर्फ इमरान खान की हैसियत से अपनी तहफ़्फ़ुज़ या अपने खामिद बुशरा बेगम की तरफ से थी, मैं इमरान खान की सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ नहीं चाह रही हूँ, बल्कि तमाम पाकिस्तान के जितने भी कैदी हैं उनको जो सहूलियात की हुक्मनामा जारी किया गया इसी अदालत के चीफ जस्टिस की जानिब से, वो दिया जाए, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। पाकिस्तान के अगर इस तरह से अवाम को और असीर भी हों तो भी इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स में उनके भी ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स, उनके भी राइट ऑफ लाइफ जो है और ज़िंदगी के तमाम मराहत का उनका अहाता आइन के बुनियादी हकूक़ में किया गया है, और उनका हक है भले वो अंडर ट्रायल हों या वो कॉन्विक्ट हों। और इमरान खान को ये तमाम सहूलतें जो हैं ये डिनाई की जा रही हैं, उससे किया जा रहा है।